السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال الله تعالى في موضع آخر قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه البيهقي والحاكم۔ محترم معزز آج کے دینی جلسہ دینی پروگرام کے صدر مجلس فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ انصاری حفظہ اللہ و تعالی،
اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، سمست پرکار کی پرشنسائیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، ہماری تمام ضروریات کا انتظام کرنے والا ہے، جس کی توفیق اور مہربانی سے ہم سب یہاں ایک دینی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، اکتریت ہوئے ہیں۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ان جنرل تمام انبیاء کرام پر، اور اسپیشلی ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، ماں اور بہنوں، شام سے لگ بھگ آپ لوگوں نے بہت سارے اچھے علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں سنی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت اچھے اور جید عالم دین مولانا قمر الاسلام مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کی تقریر سن رہے تھے سود کے تعلق سے۔ آخری موڑ پر میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا، قرآن و حدیث کی چند باتیں لے کر۔ شاید اس سے پہلے جو باتیں کہی گئی ہے اور ابھی کہی جائے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں شاید ہمارے دلوں کو چھو جائے، ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، اور ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو پریورتن کر لیں۔ یہی ایک دینی مجلس، دینی جلسہ کا مقصد اور ادیش ہوتا ہے۔ مجھے خاص کر کے یہاں کے نوجوان کمیٹیوں نے نوجوانوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا ہے، آویدن کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نوجوانوں کے تعلق سے
چند باتیں پیش کر سکوں، وما توفیقی الا باللہ۔ دیکھیے، ہماری زندگی میں، یا یوں کہہ لیجئے انسان کی زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں، 3 اسٹیج آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یا پہلا اسٹیج بچپنے کا ہوتا ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہماری پیدائش ہوتی ہے کہ ہم لاچار، بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ ہم نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی باتیں کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ بچپنے کی حالت میں یہ ہمارا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا مرحلہ، جوانی کا اسٹیج، جس میں ہم جوانی سے بھرپور، طاقت و قوت سے بھرپور، اور ہمارا یہ خیال اور ہمارا تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، تیسرا اسٹیج آتا ہے جو بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر ہم کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو 3 مراحل ہے انسان کی زندگی کے، ان میں سے سب سے اہم، سب سے مہتوپورن جو اسٹیج ہے وہ جوانی کا اسٹیج، جوانی کا مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ جوانی کی حالت میں ہم وہ تمام کے تمام کام کر سکتے ہیں جو بچپنے میں ممکن نہیں اور بڑھاپے میں بھی وہ سمبھو نہیں۔ اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو آپ کے سامنے آسان لفظوں میں سمجھایا، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچپنے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر تمہیں جوانی عطا کی، طاقت و قوت والے تم بن گئے، پھر تمہیں بڑھاپے کی طرف دھکیل دیا، پھر کمزوری کی طرف تم چلے گئے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور حقیقت ہے، جس حقیقت کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سورۃ الدہر یا سورہ انسان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ حقیقت کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ نہیں آیا، کیا انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ نہیں آیا، لم يكن مذکور، لم يكن شيئا مذکورا، کہ جب وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے ذکر کیا جائے، اس کا مذاکرہ کیا جائے، اس کا بیان کیا جائے یا تذکرہ کیا جائے۔ انسان کی زندگی میں کیا ایک ایسا موڑ نہیں آیا، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے
ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارا کوئی وجود، ہمارا کوئی استعمال نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر بچپنے سے ہمیں جوانی کی طرف بھیجا اور طاقت و قوت سے ہمیں بھرپور اور شرسار کر دیا۔ ایسی حالت میں جوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان اپنی جوانی کو اسلام کے کام میں لگائے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورۃ الکہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب واقعہ کا بیان کیا ہے۔ جو چند نوجوان، اس زمانے میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے ماتھا ٹیکو، لیکن چند نوجوان تھے، ان لوگوں نے اس بادشاہ کی مخالفت کی، اس بادشاہ کی بغاوت کی اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی پوجا پاٹ کرنے لگے، اللہ کی اپاسنا کرنے لگے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے نوجوانوں کو بلوایا اپنے دربار میں آ کر کے بادشاہ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے اپنی توحید کا مظاہرہ کیا، توحید کو بیان کیا۔ بادشاہ نے ان کے خلاف فرمان جاری کیا کہ انہیں پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ نوجوان اپنی جان کو بچانے کے لیے، بادشاہ سے بچنے کے لیے بچتے ہوئے یہ نوجوان ایک پہاڑ کے گفا میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو 1 سال 2 سال 3 سال نہیں بلکہ 309 سال تک نیند کی حالت میں سلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور طاقت و قوت کی علامت ہے۔ ہمارے لیے یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، تب ہمیں پتہ چلے گا، ہمارے ایمان کے اندر بردھی اور اضافہ ہوگا، ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سا کرشمہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیسے کیسے کیا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نوجوان تو ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے نہ جانے جو بھی سوشل میڈیا ہے وہاں ہم دن و رات موبائل لے کر کے پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کھول کر کے پڑھیں، قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھیں۔ نحن نقص نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، نحن نقص نبأهم بالحق، ہم یہ چند نوجوانوں کی کہانی اے اللہ کے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جن لوگوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا، جن لوگوں نے بادشاہ کی مخالفت کی، بادشاہ کی بغاوت کی، اور بغاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بادشاہ کی مخالفت کرنے کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے جب اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کے ایمان کو بھی زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ ان لوگوں نے جب بادشاہ کی مخالفت کی تو ہم نے بھی ان کے ایمان کو بڑھایا، مضبوط کیا۔ یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہے،
لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کے گفا میں جا کر کے چھپتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت اور ان کی رکھوالی کرتے ہوئے 309 سال تک نیند کی حالت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی تو نوجوان تھے، ہاں یہ بھی تو نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، جنہوں نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، جنہوں نے اپنی جوانی کو غیر اسلامی کاموں میں نہیں لگایا، جنہوں نے اپنی جوانی کو اشلیل کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، زناکاریوں میں اور دوسرے جتنے بھی نوجوانوں کے کام کاج ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں میں نہیں لگایا، بلکہ اللہ کی عبادت میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ آج ہمارے نوجوان، اگل بغل میں رہنے والے، ہمارے پاس رہنے والے نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں، یہ ہم اپنی جوانی کو کہاں پر لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں مجبوراً آپ کے سامنے ایک دو بات اب سمجھانا پڑے گا، اس لیے بغیر کہے ہوئے سمجھا نہیں سکتا میں۔ آج کل جوانی کو کس کام میں ہم لگاتے ہیں؟ گانا سنتے ہیں، اشلیل گانا، اشلیل چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، یہ عمر ہے تو کر لے غلطی سے مسٹیک، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں یہ اچارن نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بغیر کہے ہوئے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ یہ گانا ہمارے اگل بغل میں چلتا ہے، ہم دن و رات سنتے رہتے ہیں کہ ارے ابھی تو جوانی ہے، اس جوانی کو گناہ کے کاموں میں لگا لو، بڑھاپے میں جب پہنچ جاؤ گے، بوڑھا ہو جاؤ گے تو خاک گناہ کرو گے، کیسے تم اس وقت گناہ کر سکتے ہو؟ اس لیے ابھی یہ جوانی ہے، اس جوانی کو گناہ کے کام میں لگا دو، ابھی مسٹیک کر لو، ابھی غلطی کر لو۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کی یہ علامت بن چکی ہے۔ یہ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، اس پر جتنے بھی ویڈیوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، یہ کون سے لوگ کر رہے ہیں؟ ہمارے ہی تو مسلمان بھائی۔ ابھی ہمارے اگل بغل میں جتنے ٹک ٹاک اور فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو ڈیجیٹل کریٹر اور کنٹینٹ کریٹر ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، اور ہمیں پھر بھی فخر ہے، اہنکار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ کیا ایمان اتنا ہی آسان ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنا کہ ہم نے صرف کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، رسول پر ہمارا ایمان ہے، بس ہمارا ایمان ہو گیا، اتنا آسان ہے مسلمان ہو جانا، مومن ہو جانا؟ آپ دیکھیے سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں چند نوجوان، چند لوگ جو دیہات کے اندر رہنے والے تھے، گاؤں کے اندر رہنے والے تھے، ان لوگوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ نیا نیا اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان لایا ہے۔ ذرا غور کیجئے الفاظ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنا اور دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کے اوپر اپنی زندگی کو بتانا، یہ دونوں دو چیز ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کرے گا،
یہاں جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہیں، ہر ایک سے اگر کہا جائے، ہر کوئی کہے گا کہ ہاں میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن عمل کے میدان میں آپ دیکھیے کتنے کون مسلمان ہیں۔ دعوی کرنا تو بڑا آسان ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ چند دیہات کے رہنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں آمنا، ہم نے ایمان لایا۔ جب ان لوگوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے قل لم تؤمنوا، اے اللہ کے نبی آپ بیان کر دیجئے، لم تؤمنوا، تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہے۔ ایک طرف یہ لوگ آ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے ایمان لایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے لم تؤمنوا، تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ بات کیا ہے؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے ہم نے ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں لم تؤمنوا، تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تم مسلمان بن گئے ہو، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان اگر تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے، سودی لین دین کو چھوڑنا آسان ہو جائے، ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، دو نمبری کام کو چھوڑنا آسان ہو جائے، ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے تو یہ جو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر جو ڈیجیٹل کریٹر اور کانٹینٹ کریٹر کے نام پر جو تم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو، اشلیل ویڈیو بناتے ہو، گانوں پر لپ سنگ کر کے تم اپنے ویڈیو کو بناتے ہو اور شیئر کرتے ہو، ان تمام کی تمام ویڈیوز کو بند کرنا اور چھوڑنا آسان ہو جائے، لیکن ایمان دل کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو قل لم تؤمنوا، تم لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، اگر ایمان داخل ہو جاتا تمام کے تمام نیکیاں کرنا، تمام کے تمام اسلامی اعمال کو کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جانا آسان ہو جائے، اگر ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے۔ ایمان دل کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم یہ سودی لین دین چھوڑ سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم یہ دو نمبری کام چھوڑ سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم یہ اشلیل جو ویڈیو بناتے ہیں ان ویڈیوز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایمان جب تک دل میں نہ داخل ہو، پیسہ کی محبت جب تک ہو، تب تک آپ کو لاکھ سمجھا دیں، لاکھ بجھا دیں، لاکھ آپ کو نصیحت کر دیں، پیسہ کی محبت، ارے میرا بیٹا بڑا ڈیجیٹل کریٹر اور کانٹینٹ کریٹر بن گیا ہے، میرا بیٹا تو مہینہ میں لاکھ روپیہ کماتا ہے، میری بیٹی فیس بک سے لاکھ روپیہ کماتی ہے، یہ پیسہ کی محبت ہے اور ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ یہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایک مسلمان ہو کر کے گانوں پر لپ سنگ کر کے ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہے؟ ایک مسلمان لڑکی اور مہیلا ہو کر کے، وہ بے پردہ ہو کر کے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں لوگوں کے سامنے وہ آ کر کے ویڈیوز بنا کر کے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور ہم ماں باپ کتنے گئے گزرے ہیں اور دیوس بن گئے ہیں کہ ہمارے بالوں پر ایک جو بھی نہیں رینگتا کہ میری بیٹی میرا بیٹا یہ سب کر رہا ہے۔ وہ میرا بیٹا آ کر کے، میری بیٹی آ کر کے مہینہ میں روپیہ لے کر کے آپ کے منہ پر چھوڑتا ہے، آپ کے منہ پر پھینکتا ہے، آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔
یہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ میں مجبور ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے پر، یہ نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، اور نوجوان ایسے ایسے گانوں کو لے کر کے مست و مگن ہیں، مصروف ہیں، جس گانے کے بول اور جس گانے کے جو الفاظ ہیں، جو لائن ہے، جو سینٹنس ہے، ایک آدمی اگر دل سے اس کا اچارن کر لے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایسے گانے ہمارے گھروں میں بجتے ہیں، نہیں بجتے ہیں۔ آج کل گانوں کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راستوں میں کہیں بھی اگل بگل گانا بجتا رہتا ہے، مسلمان ہی بجاتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، ابھی یہ دسمبر کا مہینہ، 31 دسمبر اور 1 جنوری کے موقع پر جو ہنگامہ ہوگا یہ کون کریں گے؟ ہمارے مسلمان گھرانے کے بچے ہی تو کریں گے۔ کیا ان کے سب ماں باپ مر گئے ہیں؟ کیا یہ سب نوجوان جو ہنگامہ کریں گے اور چلائیں گے، چیخیں گے، ان کے ماں باپ نے دعا نہیں پڑھا تھا؟ ایسے بچے پیدا ہوئے، بغیر دعا کے یہ سب بچے پیدا ہوئے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بغیر دعا ہی کے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ایسے تو نہیں بنتے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بیٹا راستہ بگاڑ رہا ہے، آپ کا بیٹا دوسرا لائن پکڑ رہا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو سمجھایا؟ آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو سمجھایا؟ یا آپ نے صرف روپیہ لیا، پیسہ لیا، کھایا، بس میرا بیٹا میری بیٹی پیسہ کما کر کے مجھے دے رہے ہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، وہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا کہ ایک گانے کے بول اگر انسان بول دے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ جلسہ ہے، دینی جلسہ ہے کہ گانوں کی مجلس ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک دو جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ سب اگل بگل میں بجتے رہتے ہیں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں تو بجتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں تک بھی آتی ہے آوازیں۔ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ اللہ معاف کرے، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو دو جملہ میں نے پڑھا، یہ دو جملہ، یہ دو سینٹنس اگر کوئی مسلمان دل سے اچارن کر لے، دل سے پڑھ لے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کبھی اس کے معنی پر غور کیا؟ آپ نے کبھی اس کا مطلب سمجھا کہ اس گانے کے ذریعے کہا کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، یہ سب ہم اس لیے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ توحید کا نالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ توحید کا نالج، توحید جانتے ہیں، ہر ایک معاملے میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی اکیلا خالق ہے، پوری دنیا کو پیدا کیا، اللہ ہی مالک ہے، اور صرف عبادت کی جائے گی اللہ ہی کی۔ اس کے خلاف، توحید کے خلاف بہت سارے عقیدے ہیں، باطل عقیدے ہیں۔ ان میں سے ایک باطل عقیدہ یہ ہے وحدت الوجود۔ کیا میں نے کہا؟ وحدت الوجود۔ آپ نے کبھی سنا ہے وحدت الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ وحدت الوجود کہا جاتا ہے کہ اس مائک میں بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کرسی پر بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کرسی پر بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس ٹیبل پر بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، ہر پیڑ پر اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحدت الوجود۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر مجھے رب دکھائی دے رہا ہے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا سر کو نیچے جھکا رہا ہوں، تمہارے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو سجدہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے۔
اس لیے میں نے وہ حکم نہیں دیا۔ تو یہ کیسے آپ پڑھتے ہیں اور یہ گانا آپ اپنی زبان سے اچارن کرتے ہیں کہ تمہارے اندر مجھے رب دکھائی دے رہا ہے اس لیے میرا سر جھکا جا رہا ہے۔ یہ گانا بولنے کے بعد ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، مومن نہیں رہ سکتا، لیکن ہم ایک دم آرام سے یہ سب گانا بجاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں اپنی زبان سے ہمیشہ۔ یہ ہمارے آج مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائیو دوستو، بالخصوص نوجوانوں کی حالت ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی کو اسلام کے کام میں لگایا۔ میں تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، زیادہ طویل کے ساتھ اور زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے سماج میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جس سوسائٹی کے رہنے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، توحید کا نالج نہیں تھا، توحید کا گیان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو سمجھانے لگتے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے والد محترم کو سمجھاتے ہیں، اپنے پتا جی کو سمجھاتے ہیں، کوئی بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ تمام کے تمام گاؤں والے اپنے میلے کی طرف جاتے ہیں۔ میلے کی طرف جب نکلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی شاریرک بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں، گھر میں رہ جاتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ میلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں اور بت خانہ میں جا کر کے داخل ہوتے ہیں۔ بت خانہ میں داخل ہونے کے بعد میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ بت خانہ میں داخل ہونے کے بعد ایک طرف سے تمام بتوں کو توڑنے لگتے ہیں، توڑ کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا بت ہبل نامی بت، اس کے کندھے پر اپنے اس کلہاڑی کو لٹکا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ میلے سے جب واپس آتے ہیں، اور ان کی یہ عبادت کا ایک طریقہ تھا کہ میلہ سے واپس آنے کے بعد بت خانہ کے پاس آ کر کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، ماتھا ٹیکنے کے بعد پھر گھر واپسی کرتے تھے۔ لیکن جب یہ لوگ میلہ سے واپس آنے کے بعد اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ ایک کا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، ایک کا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، ایک پیر ادھر پڑا ہوا ہے، ایک پیر ادھر پڑا ہوا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، وہ غصے کے مارے آپا کے باہر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگتے ہیں، ارے بتاؤ تو صحیح، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حالت کس نے کیا، یہ معاملہ کس نے کیا؟ میرے بھائیو اور دوستو، ماں بہنوں، آپ سورہ انبیاء اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے جب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا یہ کام کس نے کیا، یہ تمام کے تمام لوگوں کے درمیان جب آلوچنا ہوتی ہے، ڈسکس ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں قالوا سمعنا فتى، ارے ہم نے ایک نوجوان کو یذکرہم، ان تمام کے تمام بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہو، اسی نے یہ بتوں کو توڑا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی نے کیا ہے، جاؤ جا کر کے پوچھو۔ ابراہیم کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ابراہیم بتاؤ کیا تم نے یہ کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے؟ پورا لمبا واقعہ ہے، میں ان شارٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے میں نے یہ کام کیا ہے یا کوئی اور کیا ہے، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس کے کندھے پر کلاڑی لٹکا ہوا ہے، ذرا اس سے سوال تو کر لو، ذرا اس سے پوچھ تو لو، سوال جواب کر لو، یہ خود تمہیں جواب دے دے گا۔ تم ان کے سامنے آ کر کے سجدہ کرتے ہو، ماتھا ٹیکتے ہو، اپنی ضروریات کو بیان کرتے ہو، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہو، اپنی پریشانیوں کو تم بیان کر کے ان سے مدد مانگا کرتے ہو، ان سے سوال
سوال کر لو، پوچھ لو، یہ خود جواب دے دے گا۔ تمام کے تمام لوگ جواب دینے لگتے ہیں، اے ابراہیم کیا تم بیوقوف بن گئے ہو، عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ بت کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اگر یہ سن نہیں سکتے ہیں، اگر یہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں، تو تم عقل کے پیدل ہو، تم بیوقوف بن گئے ہو۔ تم ان کے سامنے آ کر کے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ تم کیوں ان کے سامنے آ کر کے ماتھا ٹیکتے ہو؟ بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تم لوگ ہو۔ تم ہی لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو ان کے سامنے آ کر کے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میں جو اس واقعہ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، جس شبد کا پریوگ کیا قرآن مجید کے اندر، وہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى۔ ہم نے ایک نوجوان کو ان تمام بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ نوجوان، انہوں نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا؟ اسلام کے کام میں لگایا۔ آج ہم نوجوان کس کام میں لگا رہے ہیں؟ اینڈرائیڈ موبائل لے کر کے پوری رات پڑے رہتے ہیں، اشلیل ویڈیو میں ہم لگے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، موبائل کے بہت سارے اچھے راستے بھی ہیں۔ موبائل کے ذریعے بہت سارے ویڈیوز دیکھ کر کے، بہت سارے بڑے بڑے علماء کی تقریر سن کر کے بہت سارے لوگ دین کی طرف آ گئے ہیں۔ نوجوان داڑھی رکھ کر کے نمازی بن گئے ہیں، دین کے اوپر وہ قائم و دائم رہنے والے بن گئے ہیں موبائل ہی کے ذریعے۔ اور یہی موبائل بہت سارے نوجوانوں کو گناہ کے سمندر کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اس لیے جو اس کے اچھے راستے ہیں، اچھے طریقے ہیں، ان طریقوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور تمام کے تمام جو برے طریقے ہیں، جو گناہوں کے راستے ہیں، ان تمام گناہوں کے راستوں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان کی ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے، بہت سارے موقع پر میں نہیں جانتا کہ یہاں انصاری پاڑا کے نوجوان کیا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے کے نوجوان ایسے ہیں، ایک بیماری یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد، کوئی بھی غیر اسلامی کام کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے سامنے آ کر کے فخری انداز میں بیان کرتا ہے۔ بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے رات میں میں نے یہ کام کیا، رات میں میں نے یہ فلاں گناہ کا کام کیا۔ ایسے نوجوان جو بے شرمی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے نوجوانوں کے لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6069، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ ذرا اس حدیث کو سنیے اور اپنے دامن میں جھانک کر کے ذرا دیکھیے، سوچئے کہ آج ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت میں تمام کے تمام لوگ، جن لوگوں نے گناہ کر لیا، جن لوگوں نے پاپ کر لیا، جرم کا کام کر لیا، معافن، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا، میں نے کوئی گناہ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کل امتی معافن، میری امت کے تمام گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، الا المجاہرین، لیکن جو خلم خلا اور اعلان کر کے گناہ کرتا ہے، ایسے آدمی کو، ایسے لوگوں کو معاف نہ کیا جائے گا۔
سوال پیدا ہوتا ہے کون اعلان کر کے گناہ کرتا ہے؟ کون ہے جو خلم خلا گناہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی آگے بیان کر رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا۔ خلم خلا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ خلم خلا گناہ کا مطلب یہ ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ایک آدمی رات میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے وَيُصْبِحُ، اور وہ پھر صبح کرتا ہے وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے رات میں کہیں جا کر کے شراب پی لیا، صبح ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے، اللہ ہی نے دیکھا آپ نے شراب پیا، کسی اور نے نہیں دیکھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ آپ نے رات میں شراب پیا ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ نے رات میں جوا کھیلا، کسی نے نہیں دیکھا، صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، آپ نے کسی سے زنا کر لیا، کسی نے نہیں دیکھا، صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گناہگار بندہ اللہ کے دربار میں آتا اور اللہ کے دربار میں آ کر کے روتا، گڑ گڑاتا، اللہ سے معافی مانگتا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میں خود خطا کار، میں گناہگار بندہ، میں نے رات میں یہ گناہ کر لیا ہے، اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تو ہی بخشش دے سکتا ہے، تیری رحمت اور مغفرت اگر نہ ملی میں جاؤں تو کہاں جاؤں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ نوجوان یا یہ آدمی اتنا کمینہ آدمی ہے کہ رات میں گناہ کرنے کے بعد صبح ہوا اور صبح ہونے کے بعد اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن یہ صبح ہوتے ہی اپنے دوستوں کے سامنے آ کر کے فخری انداز میں کہتا ہے، اہنکار کر کے کہتا ہے، اپنے فرینڈ سرکل میں آ کر کے کہتا ہے، یا فلانو، اے فلا، اے میرے فلا دوست سنو، عملت البارحہ کذا و کذا، میں نے رات میں یہ فلا فلا گناہ کیا ہے، میں نے رات میں شراب پیا ہے، میں نے رات میں زنا کیا ہے، میں نے رات میں جوا کھیل کر کے اتنا روپیہ کمایا ہے۔ یہ دوستوں کے سامنے آ کر کے فخری انداز میں بیان کرتا ہے، میں رات میں یہ لوٹری لگا کر کے سٹہ بازی کر کے میں نے اتنا روپیہ کما لیا ہے، یہ فخری انداز میں اہنکار کر کے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے پردہ کو چاک چاک کر دیا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا۔ تمام کے تمام لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو خلم خلا گناہ کرے گا، اعلانیہ گناہ کرے گا، اہنکار کر کے گناہ کرے گا، گرب کر کے گناہ کرے گا، جو گناہ کرنے کے بعد پرواہ ہی نہیں کرے گا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا جب مروں گا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ انداز لے کر کے جو گناہ کرے گا، ایسے آدمی کو معاف نہ کیا جائے گا، بخشا نہ جائے گا۔ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن خلم خلا گناہ کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یہ جو ڈیجیٹل کریٹر اور کنٹینٹ کریٹر بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھیے، یہ کیا اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ جو سوشل میڈیا پر جو گانوں پر لپسنگ کر کے گانا کو چھوڑتی ہے، کیا یہ اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ خلم خلا گناہ نہیں ہے؟ اور ایسے ایسے ویڈیوز، کتنا کمینہ ہو سکتا ہے وہ شوہر، کتنا بڑا دیوس ہو سکتا ہے وہ شوہر کہ اس کی بیوی ایک پرائے مرد کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہے اور وہ شوہر کیمرہ کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اس کی کمائی کو کھاتا ہے۔ یہ کتنا گیا گزرا اور کتنا کمینہ ہو سکتا ہے، کتنا بڑا دیوس ہو سکتا ہے، تب جا کر کے اس چیز کو وہ سویکار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اسلام کا دعویٰ
کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. اور خاص کر کے یہ نوجوانوں کے ذریعے سے یہ تمام کے تمام کام زیادہ ہو رہے ہیں. اور ہمارے ماں باپ یہ بھی ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، پیسہ روپیہ یہ سب لے کر کے کھا کر کے. حالانکہ جوانی کی عبادت، جوانی کی ریاضت، جوانی کا ذکر، جوانی کی دعا یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مہتوپورن ہے. جوانی کی حالت میں جو آپ کام کر لیں گے بڑھاپے میں وہ ممکن نہیں. بیٹھتے ہوئے تکلیف، اٹھتے ہوئے تکلیف، کھاتے ہوئے تکلیف، ہاضمے میں تکلیف، بات کرتے ہوئے تکلیف، سوتے ہوئے تکلیف. یہ بڑھاپے کی حالت میں وہ عبادت آپ نہیں کر سکتے جو جوانی کی حالت میں آپ کر لیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے، مشہور و معروف روایت، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ کا جو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے، چھایا. اللہ کے چھایا کے سوا کوئی چھایا نہیں ہوگا، صرف اللہ کا چھایا ہوگا. اور ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے اللہ کا یہ شیتل چھایا مجھے مل جائے، لیکن ملے گا کسے؟ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا. ان میں سے ایک نوجوان ہوگا. کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھینکر محشر کا میدان ہوگا. ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے، مجھے پریتران مل جائے، مجھے مکتی مل جائے. وہ کل قیامت کا دن کتنا خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے. ایک جگہ سورہ عبس وتولى کے آخری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل قیامت کی خطرناکی کو بیان کیا ہے. اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا بھینکر دن ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، ایک آدمی ایک بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، ایک بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ایک شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اور ایک باپ اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا. ہر کوئی اپنی اپنی اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے، مجھے پریتران مل جائے، مجھے مکتی مل جائے. میرے بھائی اور دوستوں، اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر کہیں بھی اگر تھوڑا سا بھوکمپ آ جاتا ہے، تھوڑا سا آرتھ کوئک ہو جاتا ہے، بہت سارے موقع پر دیکھا جاتا ہے ایک بازار میں باپ اور بیٹا دونوں بازار کرنے کے لیے گیا ہے. تھوڑا سا بھوکمپ آیا، باپ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹے کو چھوڑ کر کے اس کے دماغ میں کوئی دھیان ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بازار میں لایا ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کی حالت ہے. تھوڑا سا بھوکمپ آ جانے کی وجہ سے، تھوڑا سا زلزلہ آنے کی وجہ سے وہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا. کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے پہچان نہیں پائے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے شوہر سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. ہر کوئی چاہے گا مجھے نجات مل جائے، مجھے اللہ تعالیٰ ایک اچھی جگہ دے دے، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ شیتل چھایا مل جائے. اس لیے ہر ایک نبی کے پاس جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے. آج میں اللہ کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے. آج میں اللہ کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام کے تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے.
आखिरी मरहला में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के सामने जाकर के सिफारिश कर दीजिए, जरा हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, जो हो एक फैसला कर दिया जाए। इतना खतरनाक मैदान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने जाकर के सजदे की हालत में गिर जाएंगे और उस वक्त तक सजदे की हालत में रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ये जुबान से ये अल्फाज न उच्चारण कर ले, या मोहम्मद इरफा रासक सलतूता इश्फा तुशफ़ा, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगते हो? तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। तुम जरा सिफारिश करके तो देखो। मेरे भाई और दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो मैदान का महशर का मैदान, वो खतरनाक मैदान, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, मुझे परित्राण मिल जाए, अल्लाह ताला का जो शीतल छाया है उस जगह मुझे रहने को जगह मिल जाए। लेकिन जगह सिर्फ 7 किस्म के लोगों को मिलेगा और उन 7 किस्मों में से एक वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की राह में लगा दी, अल्लाह की इबादत में लगा दी, अल्लाह की रियाजत में लगा दी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दी, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दी, जिसने अपनी जवानी को गुनाहों के कामों में नहीं लगाया, अल्लाह को पुकारने में लगाया, अल्लाह की इबादत करने में लगाया, अल्लाह के सामने जिक्र अस्कार करने में लगाया, अल्लाह के सामने दुआ करने में लगाया, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी और बख्शिश करवाने के लिए अपनी जवानी को खपा दी, ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला अपना शीतल छाया अता करेगा। और उस दिन ऐसा नहीं है कि आप रुपया पैसा रिश्वत दे करके, घूस दे करके आपको एक अच्छी जगह ले लें। दुनिया में तो चल जाता है, किसी और की नौकरी है, आपने रुपया देकर के, घूस देकर के अपने नाम पर कर लिया, दुनिया में तो चल जाता है। किसी और के नाम पर, जो घर के नाम पर रुपया आता है ना, गिरा हुआ घर, हाँ नहीं समझ पा रहे मेरे उर्दू, गिरा हुआ घर का जो रुपया आता है ना, किसी और के नाम पर आया, आपने मिंबर को पकड़ करके रुपया देकर के अपने नाम पर कर लिया। होता है ऐसा? ऐसा हो रहा है। मैं समाज की हकीकत बयान कर रहा हूं। एक गरीब आदमी के नाम पर घर आया और वो बेचारा गरीब फक्र फाका की हालत में है, और ये मिंबर भी इतना गया गुजरा है कि ये भी आपको घर का रुपया तब देगा जब आप उसके अकाउंट पर 20 या 30 हजार रुपया डालेंगे तब, वरना आपका काम नहीं करके देंगे। ये 20 हजार 30 हजार रुपया, आए मेंबर साहब, आपके लिए हलाल कैसे हो गया? कैसे आपने हलाल कर लिया? और उससे पहले अगर आपका घर सही सालिम है और आपने अगर अपने घर के नाम पर अप्लाई किया और आपने रुपया लिया, तो आपके लिए कैसे हलाल हो गया? कुरान की किस आयत से और हदीस की किस रिवायत से आपने हलाल किया? सिर्फ पैसा आना चाहिए, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। आपकी शादी हो गई, लेकिन आपने अनमैरिड की सर्टिफिकेट बना करके आपने कन्याश्री और जो रुपया मिलता है वो रुपया धोखा दे करके आपने ले लिया। ये रुपया हलाल कैसे हो गया आपके लिए? ये तमाम के तमाम समाज की बुराइयां हैं हमारे अंदर। शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो अविवाहित और अनमैरिड की सर्टिफिकेट बना करके, या प्रधान को समझा बुझा करके, मेंबर को समझा बुझा करके वो कन्याश्री का रुपया अपने नाम पर कर लिया, फिर दिखा दिया झूठा। ये जो आपने झूठ बोला और झूठ के जरिए से आपने जो रुपया कमाया, ये रुपया आपके लिए हलाल कैसे हो गया? मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये फख्र नहीं है, अल्लाह की फजल है। और ये मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी तकवा बयान कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन मैं एक समझाने के लिए, ये मौलवियों को भी पकड़ा जाएगा, मौलवियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये जब ममता ने इमाम भत्ता ऐलान किया ना,
کتنے ایسے جعلی مولوی نکلے، جعلی مولوی جو نیا اور جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر کے مولوی بنے، اور کتنے ایسے جو مسجد ہے ہی نہیں، اپنے گھر پر یہ وہ چٹائی وغیرہ دے کر کے مسجد کی طرف بنا لیا اور پکچر وغیرہ دے کر کے بھیج دیا کہ ہاں اس مسجد میں امامتی میں کر رہا ہوں۔ یہ جو امام بن کر کے آپ روپیہ کھا رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں داخل ہو رہا ہے، کیا اس کا جواب آپ کو نہیں دینا پڑے گا کل قیامت کے دن؟ جعلی ہر ایک میدان میں ہے، صرف مولوی نہیں، میڈیکل میدان میں جائیے وہاں بھی جعلی ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے، انجینئرنگ لائن میں جائیے وہاں بھی جعلی انجینئرنگ مل جائیں گے، اسی طرح علماء کے اندر بھی جعلی مولوی ہے جو اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے دھوکہ دے کر کے مسجد ہے ہی نہیں اور آپ نے مسجد کا امام بن کر کے روپیہ کھانا شروع کر دیا، یا آپ کی مسجد ہے، مسجد کے نام پر آپ نے بھتہ بھی چالو کیا لیکن آپ ایک وقت کی ڈیوٹی بھی نہیں کرتے ہیں، آپ کے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے فتویٰ مانگ رہا ہوں، حلال کیسے ہو گیا؟ یہ روپیہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ جو ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کوئی اگر ڈیوٹی ہی نہ کرے اور وہ روپیہ کھائے، اس کے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ مجھے 3-4 مرتبہ آفر ملا تھا کہ ارے اپنے نام پر ایک مسجد کا کوئی بھی کہیں سے بھی ایک لاؤ، کاغذ وغیرہ لاؤ، میں تمہارے نام پر کر دے رہا ہوں۔ میں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ 2500 روپیہ 3000 روپیہ کھا کر کے ختم ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ کب زندگی آئی کب چلی گئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 70 سال 80 سال 60 سال کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ پوچھئے کہ کب وہ اس دنیا میں آئے اور کیسے زندگی اتنی تیزی کے ساتھ چلی گئی، لگتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بچپنا آیا، کب جوانی آئی اور کب بڑھاپا آ گیا۔ ارے ابھی نوجوان تھے، ابھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، اور کب پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ روپیہ کھا کر کے تو چلے جائیں گے، ہضم کر کے تو چلے جائیں گے۔ ابھی ہی میرے پہلے جو مولانا قمر الاسلام مدنی صاحب بیان کر رہے تھے کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ ایک آدمی، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا جو لباس پوشاک ہے وہ حرام پیسہ کا ہے، اس کا پورا باڈی حرام پیسے سے بنا ہوا ہے، پورا باڈی کا اسٹرکچر حرام پیسے سے بنا ہے۔ اب یہ حرام کھا کر کے، حرام پہن کر کے، حرام پی کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دعا قبول ہوگی اس کی؟ آپ 2 نمبری کام کریں، آپ مسجد میں جا کر کے مولوی صاحب کو کھانا کھلا دے، روپیہ دے دے، مولوی صاحب سے کہے میرے لیے دعا کیجئے گا، مسجد میں جا کر کے ٹائلز لگا دے، اے سی لگا دے، آپ کے 2 نمبری کام کی جو کمائی ہے وہ حلال ہو جائے گی؟ حلال نہیں ہوگی۔ جتنا آپ صدقہ و خیرات کر لیں، جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، خرچ کرنا صرف نہیں ہے، جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ کمائی بھی حلال ہونا چاہیے۔ آج کل یہ نہیں دیکھا ہے جیسے کہاں سے روپیہ آئے، بس حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سود کے بارے میں بار بار ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ سود کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے سب سے نچلا درجہ، سب سے چھوٹا گناہ، سب سے چھوٹا سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک انسان کبھی سوچ بھی سکتا ہے اپنی ماں کے بارے میں، یہ بات یہ تصور بھی کر سکتا ہے، جس ماں نے اسے جنا، 9 مہینہ 10 دن تک اپنے پیٹ پر رکھا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پر تکلیف برداشت کیا اور تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا۔ جنم دینے کے بعد جو تکلیف، پھر اسے دودھ پلایا، پھر اس کا پیشاب صاف کیا، پاخانہ صاف کیا،
اس کی تمام پریشانیوں کو جھیلا. اس ماں کے بارے میں کوئی یہ گندگی کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. جب سوچ نہیں سکتا تو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر سودی لین دین کرنے والا ہے. یہ سننے کے بعد بھی ہم سودی لین دین کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا کلیجہ کانپتا نہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر ڈر داخل نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے بدن کے اندر کپ کپی اور تھرراہٹ نہیں پیدا ہوتی کہ ہم یہ کام کیسے کر لیتے ہیں؟ اور آپ کہیں گے کہ ڈائریکٹ جو روپیہ دیتے ہیں سود کھاتے ہیں، وہیں سود کھاتے ہیں. سود کھانے کے بہت سارے راستے ابھی نکل گئے ہیں، اور سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں جانتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں سودی کاروبار کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. کیسے؟ آپ کی ایک بہت بڑی تجارت ہے، بزنس ہے. آپ کی ایک تجارت ہے، بزنس ہے. آپ نے اپنی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے بینک سے لون لیا. آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے یہاں کون سا بینک ہے، کون سا انڈیا کا بینک ہے جو آپ کو بغیر سود پر آپ کو لون دے دے؟ کوئی ہے بینک جو گورنمنٹ بینک ہے؟ کوئی ایسا بینک ہے جو آپ کو بغیر سود پر لون دے دے؟ آپ نے جو تجارت کو بڑھانے کے لیے بینک سے لون لیا اور لون کو واپس کرتے ہوئے، چکاتے ہوئے آپ نے جو سود دیا، کیا یہ سودی لین دین نہیں ہے؟ یہ آپ کے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ کہاں سے جائز ہوا؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر یہ گناہ ہے؟ آپ کے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ آپ کا جتنا بڑا ویوسا تھا، جتنی بڑی تجارت تھی، جتنی بڑی بزنس تھی، اسی پر آپ کو اکتفا کرنا چاہیے تھا، اسی کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا، اللہ کا ڈر کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ میں اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے بینک سے لون لے لوں اور میں سود کے اوپر اس کو واپس کر دوں. یہ جائز کیسے ہو گیا؟ میرے بھائی اور دوستو، ایمان کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. ایمان کے مطابق جیون بتانا بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے. اس لیے میں جو بیان کر رہا تھا کہ نوجوان بھائی اور بہنوں کے تعلق سے، کہ جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے، اس لیے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دنیا کی کیا حقیقت ہے آپ جانتے ہیں؟ سورہ حدید، سورہ نمبر 57 57 آیت نمبر 20 آپ اس آیت کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کتنی بہترین مثال دے کر کے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا. اعلموا، اے دنیا کے لوگوں سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی جو جیون تمہیں ملا ہے، یہ دنیاوی زندگی، دنیا کی جیون، لعب ولہو، صرف اور صرف کھیل تماشا ہے. وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی صرف یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی سنکھیا لے کر کے، اپنے مال و دولت کو لے کر کے ایک دوسرے کے اوپر گرو کیا کر رہے ہو، فخر کیا کرتے ہو. میرے پاس اتنی زمین جائیداد ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنے اولاد ہے، میرے 7 8 9 10 بیٹے بیٹیاں ہیں، میرے پاس اتنے لاٹھی ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے. یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کر کے بیان کر رہا ہے دنیا کی حقیقت کو ذرا سنو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دنیا
دنیا کی زندگی کی مثال تو اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. آسمان سے جب بارش نازل ہونے لگتی ہے عجب الکفار نباتہ، زمین نمی ہو جاتی ہے، زمین کے اندر نرمی آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے. بارش جب ملتی ہے زمین کو، زمین کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ پیداوار کو اگانے کے لائق ہو جاتی ہے. اس لیے عجب الکفار نباتہ، کسانوں کو وہ بڑی اچھی لگنے لگتی ہے کہ ارے زمین میں بارش ہوئی ہے، اب اگر میں نے دھان یا گیہوں کا اگر میں نے ایک بیج بویا تو وہ ایک پودا نکل آئے گا، میرا دھان نکل آئے گا، گیہوں نکل آئے گا. کسانوں کو بڑی اچھی لگنے لگتی ہے. عجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ بیج بونے کے بعد زمین سے جب پودا نکلتا ہے، پودا نکلنے کے بعد وہ پودا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. ذرا آپ دھیان دیجئے، غور کیجئے. ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، جنم لیتا ہے، بچپنے کی حالت میں لاچار ہوتا ہے، بے یار و مددگار ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر طاقت نہیں، پیر کے اندر طاقت نہیں، زبان سے کوئی بات ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح زمین سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کی اگر رکھوالی نہ کیا جائے، اس پودے کی اگر دیکھ بھالی نہ کیا جائے، وہ پودا مرجھا جائے گا، وہ پودا بیکار ہو جائے گا. ایک چھوٹے بچے کو جیسے لالن پالن کیا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی حالت میں پہنچتا ہے، اسی طرح ایک پودا کو بھی دیکھ بھال کیا جاتا ہے، ٹائم پر پانی دیا جاتا ہے، وایو دیا جاتا ہے، سورج کی کرن اسے ملتی ہے، وہ پودا بھی بڑا ہونے لگتا ہے. یہ بچہ بھی بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، یہ پودا بھی بڑا ہو کر کے جوان ہوتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر جوانی کی حالت میں آنے کے بعد ایک آدمی جیسے جوان ہونے کے بعد چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے سے یہ جوانی ختم نہیں ہوگی. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر اللہ نے جو طاقت دیا ہے یہ طاقت ختم نہیں ہوگی، یہ قوت ختم نہیں ہوگی. اسی طرح یہ پودا بھی جب لہلہانے لگتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور پورے اس میں زمین میں چاروں طرف سے پھول اور پودے سے جب گھر جاتا ہے، وہ خوشنما منظر دیکھنے کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشنما منظر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جس طرح ایک نوجوان سمجھتا ہے میری طاقت ختم نہیں ہوگی، میری قوت ختم نہیں ہوگی، میری بہادری ختم نہیں ہوگی، یہ نوجوان بھی یہ خوشنما منظر کو دیکھ کر کے بھی لگتا ہے یہ بھی ختم نہیں ہوگا. ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. لیکن لوگوں، حقیقت یہی ہے کہ جوانی بیکار ہو جاتی ہے، جوانی بھی بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے. ایک نوجوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ پودا بھی توڑ لیا جاتا ہے، پھلوں کو توڑ لیا جاتا ہے، گیہوں کو کاٹ لیا جاتا ہے، دھان کو کاٹ لیا جاتا ہے. کاٹنے کے بعد ثم یکون حطاما، وہ دھان کا کھیت اور وہ گیہوں کا کھیت ایسا لگتا ہے کہ بالکل چورا چورا اور بھوسا بھوسا بن جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کھیت میں کسی نے کوئی بیج بویا ہی نہیں تھا. ایک نوجوان بڑھاپے کی حالت میں جا کر کے موت آتی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی اس دنیا کے اندر آیا ہی نہیں تھا. اسی طرح وہ کھیت کے اندر بھی خوشنما منظر، زمین کے پیداوار کو کاٹ لیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں وہ خوشنما منظر تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد آگے بیان کر رہا ہے، اے لوگوں سنو، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اے لوگوں سنو، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا پھانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. تمہاری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، تمہاری جوانی بھی ختم ہونے والی ہے، تمہاری طاقت بھی ختم ہونے والی ہے، تمہاری خوبصورتی بھی ختم ہونے والی ہے، تمہاری طاقت
ताकत और कुव्वत भी खत्म होने वाली है। जिस ताकत के बलबूते पर तुम लोगों के ऊपर जुल्म किया करते थे, अन्याय किया करते थे, वही ताकत तुमसे ऐसे छीन लिया जाएगा कि तुम ही बिस्तर के ऊपर लाचार होकर के गिरे पड़े रहोगे। तुम अपने हाथ के अंदर, अपने पैर के अंदर वो ताकत भी महसूस नहीं कर पाओगे। तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल हो जाओगे। लोग तुम्हें उठाएगा, उठ पाओगे, लोग अगर नहीं उठाए तुम गिरे पड़े रहोगे। ऐसे भी लोगों को देखा गया है, सालों साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, पाखाने का कोई ठीक नहीं, पेशाब का कोई ठीक नहीं। ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत है। अपनी जवानी की ताकत में, अपनी जवानी की कुव्वत में और अपनी जवानी की खूबसूरती में मस्तो मगन ना हो जाओ और इस हकीकत को ना भूल जाओ कि तुम्हारी जवानी भी खत्म होने वाली है, हमारी जवानी भी खत्म होने वाली है। हमने इस दुनिया के अंदर कितने नायकों को देखा, कितने हीरो को आपने देखा, कितने खूबसूरत से सूरत लोगों को आपने देखा, कितने खूबसूरत बने हुए थे। जब इनकी जवानी खत्म हो गई, वो खूबसूरती भी खत्म हो गई, वो ब्यूटी भी खत्म हो गई। पहले की तस्वीर देख लीजिए, अभी की तस्वीर देख लीजिए, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिलेशन नहीं। आपकी जो खूबसूरती आज है, कल वो आपकी खूबसूरती नहीं रहेगी। आपके बदन के अंदर आज जो ताकत है, आज जो कुव्वत है, कल वो ताकत आपके पास रहे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अरे क्या गारंटी देंगे? और कितनी आपकी और हमारी ताकत है, कितनी आपकी बहादुरी है। अगर एक मर्तबा बुखार में अगर हम गिरफ्तार हो जाते हैं, हम बिस्तर पकड़ करके रह जाते हैं, डॉक्टर के सहारे पर हो जाते हैं, दवा के सहारे पर हो जाते हैं। ये हमारी जिंदगी की हकीकत है, दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बयान करने के बाद आगे बयान फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इस दुनिया की हकीकत को सुनने के बाद इस हकीकत को भी भूल ना जाना कि आखिरत के पास, आखिरत में तुम्हें जाना है, अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है। और अल्लाह के दरबार में खड़ा जब होगे तो उस वक्त जा करके या तो तुम्हें जहन्नम के अजाब में जाना पड़ेगा, या अल्लाह ताला की मेहरबानी मिलेगी, अल्लाह ताला की बख्शिश मिलेगी। अगर तुमने इस दुनिया के अंदर बुरा काम किया है, गुनाह का काम किया है, जवानी को अगर दीवानी में लगा करके, गुनाहों के कामों में लगा करके, अश्लील कामों में लगा करके तुमने जवानी को खत्म कर दिया है, तो तुम्हें जहन्नम के दहकते हुए आग में डाला जाएगा। लेकिन तुमने अगर जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाई, अल्लाह की रियाजत में लगाई, अल्लाह को पुकारने में लगाया, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मग़फ़िरत से माफ कर देगा, बख्शिश तुम्हें तुम्हारी कर दी जाएगी और तुम्हें फिर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। ये तमाम की तमाम बातें बयान करने के बाद फिर आखिर में एक और सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह ताला बयान कर रहा है, ऐ लोगों इसको भी याद रखो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनियावी जिंदगी सिवाय धोखे के सामान के अलावा कुछ भी नहीं। ये दुनियावी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। ये दुनियावी जिंदगी पानी का बुलबुला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये जिंदगानी पानी का बुलबुला है, इंसान की जिंदगानी, इसके अलावा कुछ नहीं मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों। इस दुनिया की मोहब्बत, इस दुनिया की उल्फत और इस दुनिया की रंगीनियों में पढ़ करके हम अपनी आखिरत को खत्म ना करें। ये रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, ताकत और कुव्वत सब कुछ धरा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा इस दुनिया के अंदर। सब कुछ छोड़ छाड़ करके अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। तब जाकर के हम और आप क्या जवाब देंगे अगर जवानी को अल्लाह की इबादत में नहीं लगाई? अल्लाह ताला के पास जाकर के उस वक्त हम जवाबदेही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कद्र करने का हुक्म दिया है, गनीमत समझने का हुक्म दिया है। कई लोगों, तुम्हारी जिंदगी में 5 चीजें अभी है, इसकी मर्यादा को समझो 5 चीजों के आने से पहले।
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بیہقی مسند حاکم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کی قدر کو کر لو، 5 چیزوں کی قدر کر لو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شبابکا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی جب چلی جائے گی دوبارہ یہ جوانی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ تم بڑھاپے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہو گے لیکن صحیح طریقے سے کر نہیں پاؤ گے، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، عبادت کا وقت بھی ٹل جائے گا، اس لیے شبابکا قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لیا کرو، وصحتکا قبل سقمک، اور دوسرا ابھی تم تندرست ہو، ابھی تمہاری زندگی میں بیماری نہیں آئی، ابھی صحت مند ہو، اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھ لو قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے۔ نمبر 3 وغناکا قبل فقرک، ابھی لوگوں نوجوان ابھی تم مالدار ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، دھن دولت سے نوازا ہے، اس دھن دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کرو، اللہ کو راضی کر لیا کرو، وغناکا قبل فقرک، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری زندگی میں غریبی آ جائے، غربت آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، اس سے پہلے تم اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لیا کرو، وفراغکا قبل شغلک، ابھی تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اللہ کو پکار لیا کرو، اللہ کے پاس معافی مانگ لیا کر لو قبل شغلک، مصروف ہونے سے پہلے، ایسا نہ ہو جائے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ اور تمہیں وقت ہی نہ ملے، اس کو غنیمت سمجھ لیا کرو۔ اور آخر میں 5 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، ابھی تمہاری زندگی پڑی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو قبل موتک، تمہاری موت آنے سے پہلے، کہ موت آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لیا کرو، کہ کہیں یہ ملک الموت آ جائے اور تمہاری روح کو قبض کر لے، تمہاری جان کو نکال لے، اس سے پہلے، مرتیو کے آنے سے پہلے اپنی زندگی، اپنے جیون کو غنیمت سمجھ لیا کرو، اس لیے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، لاکھ کوئی کوشش کر لے، لاکھ علاج کر لے، لاکھ وہ ٹریٹمنٹ کر لے، چکتسا کر لے، موت جب آنی ہے اسی وقت آئے گی، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کا بھی ادھر ادھر ہیر پھیر نہیں ہو، اس لئے موت کے آنے سے پہلے یہ جو تمہاری زندگی ہے، یہ زندگی رہتے ہوئے اچھے اعمال کر لیا کرو، زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ ایک آیت سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے اللہ کے نبی آپ بیان کر دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، اے لوگو جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، موت تمہاری زندگی میں آ کر ہی رہے گی، ہم سب کی زندگی میں ہم سب کے پاس موت آئے گی، ہماری روح کو نکالا جائے گا، قبض کیا جائے گا، جان کو نکالا جائے گا، روح کو نکالا جائے گا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس موت سے تمہاری ضرور بھی ضرور ملاقات ہوگی، ملاقات ہونے کے بعد، روح کو نکالنے کے بعد، جان کو قبض کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، ثُمَّ تُرَدُّونَ
الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس جان کو، اس روح کو لے جا کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، جو ظاہری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اس اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم لوگوں نے جو بھی کارنامہ کیا ہے، تمہاری جو بھی کرتوت ہے، تمہارے جو بھی اعمال ہے، ان اعمال کے بارے میں تمہیں خبردار کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، آگاہ کر دیا جائے گا۔ ارے یہاں تک ہوگا کہ ایک کافر کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، آپ سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھیے، نامہ اعمال دیکھنے کے بعد، اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد، وہ کافر آشچर्य جنک ہو کر کے مارے تعجب کے وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کون سا نامہ اعمال ہے، نہ اس نے چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، مگر تمام کے تمام گناہ کو لکھ کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ارے میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ کر کے رکھے گا، اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ کر کے رکھے گا، لیکن یہ کیسا نامہ اعمال ہے، ایک ایک چیز کو لکھ کر کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، سرکشت کر کے رکھا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا، فلاں کام فلاں جگہ فلاں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ زندگی رہتے ہوئے، موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کرا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، معافی مانگ کر کے۔ دیکھیں ایک آدمی گناہ گار ہونے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، زنا جیسا ایک گمبھیر گناہ، بیابچار جیسا ایک بہت بڑا پاپ، مہا پاپ، کبیرہ گناہ، یہ کرنے کے بعد بھی خالص توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، مجھ سے یہ فلاں اپرادھ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، آج سے توبہ کیجئے، زندگی رہتے ہوئے توبہ کیجئے۔ کوئی گارنٹی نہیں، آپ یہ مت سمجھئے کہ جب عمر ہوگی تب جا کر کے ہم توبہ کریں گے، ابھی تو غلطی کرنے کی عمر ہے، ابھی تو مسٹیک کرنے کی عمر ہے، ابھی ہم کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو موقع ملے گا؟ ہمیں موقع ملے گا؟ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، چھما پرارتھنا کر کے اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن وہ اخلاص ہونا چاہیے، وہ دل سے توبہ ہونا چاہیے، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، مکمل پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ وہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کروں گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے ایک واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جنہوں نے انسان ہونے کے ناطے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے شادی شدہ ہو جانے کے باوجود انہوں نے زنا جیسا جرم کیا تھا، لیکن صحابی اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ وہ صحابی تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس دنیا کا عذاب، اس دنیا کی سزا، اس دنیا کی ذلت، اس دنیا کی رسوائی، اس دنیا کی اپمان بڑا آسان ہے، چھوٹا سا ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ دنیا میں میں اپمان ہو جاؤں مجھے قبول ہے، دنیا میں میں ذلیل ہو جاؤں قبول ہے، دنیا میں مجھے لوگ بے عزت کر دے قبول ہے، لیکن میرا گناہ معاف ہو جائے، اللہ مجھے نہ پکڑ لے، اللہ میرا مواخذہ نہ کر لے۔ یہ صحابی کا ایمان تھا۔ ماعز بن اسلمی، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
माइज बिन असलमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है, मैंने कुकर्म किया है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सुनने के बाद कहते हैं ऐ माइज, हो सकता है कि तुमने सिर्फ किस किया हो या हो सकता है तुमने सिर्फ टच किया हो, जाओ अल्लाह के पास तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। ये माइज बिन असलम सुनने के बाद वापस होने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दिल के अंदर खलबली मच जाती है, दिल ये गवारा नहीं करता, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करे या ना करे, अल्लाह ताला मेरे गुनाह को बख्शे या ना बख्शे। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वापस हो जाता है। वापस होने के बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, फिर कहने लगते हैं तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, मैं पाक होना चाहता हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐ माइज, जाओ अल्लाह से तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। फिर थोड़ी देर दूर जाने के बाद फिर वापस आता है, तीसरी मर्तबा करके कहते हैं अल्लाह के नबी तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं पाक होना चाहता हूँ, मुझे पाक कर दीजिए। चौथी मर्तबा भी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगल बगल में बैठे हुए रहते मौजूद साहब इकराम को कहते हैं अरे जरा देखो, माइज ने कभी कहीं शराब पी करके तो नहीं आया है, शराब पी करके हो सकता है आकर के बड़बड़ा रहा हो, जरा इसके मुंह को करीब करके सूंघने की कोशिश करो, देखो कहीं इसने शराब तो नहीं पिया है। साहब इकराम माइज बिन असलमी को करीब करके उनके मुंह को सूंघते हैं और सूंघने के बाद कहते अल्लाह के रसूल नहीं नहीं, इन्होंने शराब नहीं पिया है, इन्होंने हकीकत में जिना किया है और होशो हवास में आकर के ये तस्लीम कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मैंने जिना किया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% कंफर्म हो जाते हैं, तब जाकर के कहते हैं जाओ, इसने जिना किया है और ये शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद अगर कोई जिना करता है उसकी सजा यह है कि उसे रज्म कर दिया जाए, उसे आधा जमीन के अंदर गाड़ करके पत्थर लेकर के तब तक मारा जाए, तब तक मारा जाए, लहू लहान किया जाए, जब तक उसकी इस दिल से और इस जान से और इस बदन से रूह ना निकल जाए, जान ना निकल जाए, तब तक उसे मारा जाएगा, तब तक उसे पत्थर डाला जाएगा। जाओ इसे ले जा करके रज्म कर दो। साहब इकराम ले जा करके माइज बिन असलमी को रज्म करते हैं। मैं इन शॉर्ट बयान कर रहा हूँ। माइज बिन असलमी को रज्म करने के बाद साहब इकराम के दरमियान दो जमात बन जाती है। एक जमात बयान करने लगते हैं अरे माइज बिन असलमी ने अच्छा किया, इन्होंने दुनिया में सजा ले ली, दुनिया में शास्ति ले लिया, आखिरत में ये पाक हो गए, अल्लाह ताला आखिरत में से अजाब ना देगा, इसलिए आखिरत का अजाब बड़ा ही सख्त अजाब है, बड़ा ही कठिन अजाब है। दुनिया में इसने अजाब ले लिया, दुनिया में इसने सजा ले ली। एक जमात कहती है नहीं नहीं, अरे माइज बिन असलमी इसने गुनाह किया था, जिना किया था, अल्लाह ताला ने इसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन इसने खुद आकर के अपने आप को जलील किया, अपने आप को रुसवा किया और अपने आप को अपमान किया और अपमान करके अपनी जान को खत्म कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन दोनों जमात की बात को सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम साहब इकराम को सामने करके उन तमाम साहब इकराम को मुखातिब करके कहने लगते हैं ऐ लोगों सुनो, जिस माइज बिन असलमी के बारे में तुम ये जो गपशप कर रहे हो, बयानबाजी कर रहे हो, जरा सुनो, ये वही माइज बिन असलमी है। इसने जिना करने के बाद रजम तो इसे किया गया, लेकिन जिना करने के बाद इसने इतना तौबा किया था, इतना क्षमा मांगा था, इतना इस्तिगफार किया था, अल्लाह ताला से
اتنے انداز میں اور کیسے کیسے اس نے क्षमा مانگا تھا، توبہ کیا تھا کہ اگر ایک ماعز بن اسلمی کے ایک آدمی کی توبہ کو اگر مدینے کے 70 آدمیوں کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے، تمام کے تمام لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اس ایک آدمی کا توبہ کافی ہو جائے۔ ایک آدمی جس نے ایسے انداز میں توبہ کیا، ایسے انداز میں توبہ کیا کہ ایک آدمی کا توبہ 70 آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے انہوں نے کس انداز میں توبہ کیا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا ہوگا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس انداز میں توبہ کیا ہوگا، کس انداز میں رویا ہوگا، کس انداز میں اللہ کے دربار میں جا کر کے گڑ گڑایا ہوگا، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گڈ نیوز سنائی، یہ خوشخبری سنائی کہ اس ایک آدمی کا توبہ 70 آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور آج جس وقت اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے آسمان پر آ کر کے کہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کی مانگ کو پورا کروں، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے توبہ کر رہا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں، کون میرا بندہ ہے جو اپنی ضروریات کو پیش کر رہا ہے میں اس کی ضروریات کو پورا کروں، ایسے میں ہم اینڈرائڈ موبائل لے کر کے اشلیل ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت، یہ جو چپکے چپکے اور موبائل لے کر کے ہم گناہ کرتے ہیں اور اشلیل ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ اور ہماری تمام نیکیاں برباد ہو سکتی ہے، تہجد کی نمازیں برباد ہو سکتی ہے اگر آپ اکیلے تنہائی میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت مشہور و معروف روایت ہے، پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ يَا ثَوْبَانُ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ یہ سنن ابن ماجہ کی پوری روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، اے صحابہ اکرام سنو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امتیوں میں سے ان تمام کے تمام لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت بحسنات، جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا، ثواب لے کر کے آئے گا۔ ذرا آپ غور سے اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، میں اپنی امتوں میں سے ان تمام کے تمام لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ کتنی مقدار میں نیکیاں، کتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا؟ امثال جبال تہامۃ بیضا، حدیث کے الفاظ ہیں، سعودی عرب کے اندر ایک تہامہ نامی پہاڑ ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے بیان کیا کہ پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ان تمام کے تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، تمام کے تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا دے گا، دھول میں تبدیل کر دے گا۔ نیکیاں تو پہاڑ کے برابر،
सवाब तो पहाड़ के बराबर, तमाम की तमाम नेकियों को अल्लाह ताला धूल की तरह उड़ा देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये तमाम के तमाम नेकियां उन्हें जन्नत में नहीं ले जा सकेगी, ये तमाम के तमाम नेकियां उन्हें जहन्नम से नजात नहीं दिला सकेगी। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कयामत के दिन आएंगे। ये इतना खतरनाक जुमला सुनने के बाद सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सिफहुम लना जल्लिहिम लना अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम। ऐ अल्लाह के नबी, ये कौन से लोग होंगे जो पहाड़ के बराबर नेकियां तो ले आएंगे, लेकिन तमाम के तमाम नेकियों को गर्दो गुबार में तब्दील कर दिया जाएगा, धूल में तब्दील कर दिया जाएगा। कौन से लोग होंगे, ये नेकियां उनको जन्नत में क्यों नहीं ले जाएगी? जरा आप साफ साफ बयान कीजिए, जरा आप वाज़े करके बयान कीजिए, जरा खोल करके बयान कीजिए, कहीं हम तो उन गुनाहगार बंदों में शामिल ना होंगे। देखिए, एक सहाबी का ईमान और हमारे ईमान में यही फर्क है। इसलिए हदीस के अंदर कहा गया है कि एक सहाबी अगर एक मुद्द सोना, अरबी में जो मुद्द कहा जाता है, हमारे यहाँ वजन के हिसाब से लगभग 650 ग्राम, लगभग 650 ग्राम एक मुद्द होता है। लगभग 650 ग्राम सोना अगर एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में दान करता है, और हम और आप अगर एक उहुद पहाड़ के बराबर सोना दान करते हैं, फिर भी सहाबी के नेकी तक हम नहीं पहुंच सकते। सुभान अल्लाह। ये सहाबी की फजीलत है, इसलिए कि उन्होंने दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, अल्लाह की खातिर अपनी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, धन दौलत सब कुछ निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। आप जरा इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ करके देखिए, मक्का से जब हिजरत करने लगे मदीना, साहबा इकराम ने न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी अजियतें बर्दाश्त की। सुहैब रूमी नामी एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये रोम से आए हुए थे, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं, ये रोम से आए हुए थे, और रोम से आने के बाद इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत बड़े ताजिर, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, बहुत रुपया पैसा कमाया। जब हिजरत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक को लेकर के चले गए थे। पूरा वाक़या बयान करने का वक्त नहीं है। बहुत सारे साहब इकराम बाद में एक एक बात देकर जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। जब जिनको मौका मिल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे थे। सुहैब रूमी भी एक मरतबा उन्होंने प्लानिंग की कि मैं भी मक्का छोड़ करके मदीना जाऊंगा। जब वो मक्का छोड़ करके मदीना जाने लगे, रास्ते में ये मक्का के काफिर और मुश्रिकीन खड़े हो गए। कहा, सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं मदीना जा रहा हूं। क्यों? हिजरत करके अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि तुम रोम से आए हमारे यहाँ मक्का, और यहाँ आकर के तुम बड़े ताजिर और बड़े बिजनेसमैन बन गए। हमारे मक्का में आकर के तुमने तिजारत करके रुपया पैसा कमाया, और ये रुपया पैसा सब लेकर के तुम मदीना चले जाओगे, हम नहीं जाने देंगे। सुहैब रूमी ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, मुझे रोक करके दिखाओ। सुहैब रूमी ये वो सहाबी थे जो तीर चलाने में बहुत माहिर थे। तीर चलाने में उस वक्त जो जंगे और युद्ध होती थी, तीर लेकर के, घोड़ा के ऊपर तलवार लेकर के, ऊंट के ऊपर चढ़ करके लोग जिहाद किया करते थे। तीर चलाने में बहुत माहिर थे, एक निशाना भी उसका चूकता नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो जाऊंगा मदीना, तुम में से किसकी हिम्मत है कि मुझे रोक करके दिखा ले, मुझे रोके। और याद रखो, जो भी रोकने के लिए आएगा, जब तक मेरे पास इस धनुष में, तिरकश में तीर है, जितनी तीरें हैं उतनी आदमी की खैरियत नहीं है।
اور تم جانتے ہو اچھی طرح سے میرے بارے میں کہ میری تیر اور میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ یہ جب دھمکی دیا صہیب رومی نے تو وہ لوگ بھی غصے کے مارے چیخنے لگے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیسے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہو، ہم نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے تب کہا کہ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نے جو بھی روپیہ پیسہ کمایا ہے وہ روپیہ پیسہ ہمیں چاہیے، تمہاری پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی دولت ہمیں چاہیے، یہاں سے لے کر کے ہم بھاگنے نہیں دیں گے تمہیں۔ کہا کہ جاؤ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر وہ بھی قربان، جاؤ میرے گھر میں پھلا جگہ روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے، میرا بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، وہاں سے لے لینا۔ پھر جانے لگے، پھر روکا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ کہ اب چاہتا ہوں کہ تم یہ جو اونٹ یا گھوڑا لے کر کے جا رہے ہو اور اس کے اوپر جو کھانا اور پینے کا جو بھی مشروب ہے وہ بھی چاہیے۔ صہیب رومی نے کہا چلو یہ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ایمان کا جذبہ دیکھیے، جنہوں نے پوری زندگی کی کمائی ایک لمحہ میں نچھاور کر دیا، لٹا دیا دین کے نام پر، شریعت کے نام پر۔ آج ہم دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو ختم کر دیتے ہیں، آخرت کو بلا دیتے ہیں، آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دین کے نام پر دنیا کو بیچ دیا اور ہم آخرت کو بیچ کر کے دنیا کو ہم خریدتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔ اس لیے اگر ہم 650 گرام کے برابر وہ اگر سونا دان کرے اور ہم اگر پہاڑ کے برابر سونا دان کرے پھر بھی ان کی فضیلت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میں جو بیان کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا، میری امتوں میں سے ان لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جو نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دھول میں تبدیل کر دے گا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ذرا آپ بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بیان کیجئے، کہیں وہ گناہوں کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ ذرا دیکھیے صحابی کا ایمان تو دیکھیے، جن صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابی سے راضی ہے، سنتوشٹ ہے۔ تمام صحابی کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، خوشخبری سنا دی۔ وہ صحابی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہیں میرا نام اس لسٹ میں نہ رہ جائے، آپ ذرا کھل کر کے بیان کر دیجئے، کھول کر کے بیان کر دیجئے، صاف صاف بیان کر دیجئے۔ اللہ کے نبی آگے بیان کر رہے ہیں، اے صحابان سنو، اما انہم اخوانکم، وہ جو نیکیاں لے کر کے آئیں گے پہاڑ کے برابر ایک نیکی کام نہ آئے گی، جنت میں نہ لے جائے گی، جہنم میں نہ بچا پائے گی، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی سماج میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، وہ تمہارے ہی پاس بیٹھ کر کے چائے پینے والے ہوں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو رات میں اٹھ کر کے تمہاری طرح تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، لیکن یہ تہجد کی نماز بھی انہیں جنت میں نہیں لے جائے گی۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، وہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب وہ تنہائی کے عالم میں جائیں گے، اکیلا رہیں گے اور کوئی گناہ کا کام ملے گا، انتہکوہا، وہ بغیر سوچے سمجھے اس گناہ کو کر ڈالے گا۔ وہ سوچے گا میں اکیلا ہوں، تنہائی کے عالم میں ہوں، مجھے ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے فلاں مولوی نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں سردار مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں مڈل مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں تنہائی کے عالم میں ہوں، اس گناہ کو کر گزرتا ہوں۔ یہ چپکے تنہائی کے عالم میں جو گناہ کرے گا، ایسے تمام کے تمام لوگوں کی نیکیاں اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو جائے پھر بھی وہ نیکیاں انہیں جنت میں نہ لے جائے گی، جہنم سے نہیں بچائے گی، نہیں بچا پائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے یہ جو پوری رات ہم اشلیل ویڈیو اور گناہوں کے کاموں میں ہم جو بتا دیتے ہیں، اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ سودی کاروبار، سودی لین دین میں ہم نے پوری زندگی ختم کر دی،
ڈرنے کی ضرورت ہے. 2 نمبری کام کرتے ہوئے ہم نے پوری زندگی ختم کر دی. ارے ایک نائٹ کا کام ہے, لکھپتی بن جائیں گے, کروڑ پتی بن جائیں گے. کون جائے گا محنت مزدوری کرنے؟ ایک نائٹ کا کام ہے, اگر پار ہو گیا, پاس ہو گیا تو لکھپتی بن گئے ایک نائٹ میں. یہ جو دولت کی خواہش, دولت کی محبت, یہ دولت کی محبت ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, نوجوانوں کی بہت ساری بیماریاں, بہت ساری کوتاہیاں, بہت ساری کمزوریاں ہیں. جیسے مثال کے طور پر دوسرے قوموں کی نقالی کرنا, کرسچین, یہودی, ان لوگوں کی نقالی کرنا, کسی ہیرو کی نقالی کرنا, کسی ہیروئن کی نقالی کرنا, ان کی طرح ہیئر اسٹائل کرنا, ان کی طرح چلنے کا اسٹائل بنانا, بولنے کا اسٹائل, واکنگ اسٹائل, ٹاکنگ اسٹائل, اسپیکنگ اسٹائل, ہیئر اسٹائل, لائف اسٹائل, سب ہیرو کی طرح ہم بنائیں گے, ہیروئن کی طرح بنائیں گے. یہ سب کے سب گناہوں کے کام, غیر اسلامی کام, ان تمام کاموں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. بے پردگی, ہمارے ماں اور بہنیں اسکول, کالج, ٹیوشن بے پردہ ہو کر کے نکل جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں, اللہ کا کوئی ڈر نہیں. آپ جائیے لیکن با پردہ ہو کر, پردے کی حالت میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے آپ جائیے. آپ ماتا پتا ہے, آپ اپنے بیٹیوں کو سمجھائیے, نصیحت کیجئے, بچپن سے اس کی تعلیم تربیت کیجئے, بچپن سے اسی طرح کا ڈریس اور لباس اور پوشاک اسے پہنائیے, تب جا کر کے وہ تربیت آپ کی بیٹی کے اندر داخل ہوگی. آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے پتا ہونے کے ناطے, ماتا ہونے کے ناطے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اسی طرح اچھے دوست بنانے کی ضرورت ہے. دوست اگر آپ کے برے ہو تو آپ کے اندر وہ برائیاں بھی آہستہ آہستہ داخل ہوگی. یہ دوست ہی ہوتے ہیں نا, سگریٹ لا کر کے کہتا ہے بے پیو نا, ہاں میں اپنے روپیہ سے لایا ہوں, تمہیں روپیہ دینے کی ضرورت نہیں. خود پی رہا ہے, خود گناہ کر رہا ہے, دوسروں کو بھی گناہ کرنے پر ابھار رہا ہے. یہ جو آپ ابھار رہے ہیں نا, وہ جب تک پیے گا, جب تک پیے گا تب تک آپ کو اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا, اس لیے کہ آپ نے اسے سکھایا. آپ نے جیسے ایک ویڈیو, اشلیل ویڈیو کو شیئر کیا, آپ نے دیکھا گناہ کیا, آپ نے اس کو شیئر کیا, دوسرے دوستوں کو بھیجا, جب تک وہ لوگ دیکھیں گے, جب تک وہ شیئر کرے گا, تمام لوگوں کی گناہوں میں سے آپ کو بھی ایک ایک گناہ کر کے دیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے بیڑی لا کر کے, سگریٹ لا کر کے, خینی لا کر کے, لو اپنے پیسہ سے لایا ہوں, کھاؤ پی لو, فری میں مل رہا ہے, تو یہ جو آپ کر رہے ہیں, تو یہ جب تک وہ پیے گا, جب تک وہ کھاتا رہے گا, جب تک وہ استعمال کرتا رہے گا, آپ کو بھی گناہ ملتا رہے گا. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے, ساودھان رہنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ساری ہے, رات کافی ہو چکی ہے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, یا رب العالمین تو ہم تمامی کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, آمین. یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو, اور بالخصوص نوجوانوں کو, ان جنرل تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آمین. یا رب العالمین تو ہماری اس قرآن و حدیث کی مجلس کے اندر حاضری کو قبول فرما لے, آمین. یا رب العالمین ہماری اس حاضری کے بدلے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, آمین. یا رب العالمین اس دینی مجلس کو انعقاد کرنے میں, اس دینی مجلس کا آیوجن کرنے میں جنہوں نے جس طرح سے جو بھی مدد کی ہے, روپیہ دے کر کے مدد کیا ہے, مشورہ دے کر کے مدد کیا ہے, جس طرح سے بھی مدد کیا ہے, پریشرم کر کے, محنت کر کے مدد کیا ہے, جس طرح سے مدد کیا ہے, ہر ایک کی مدد کو تو قبول فرما لے اور ہر ایک کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. یا رب العالمین ہم تمامی کو 5 وقت کی نماز کے قیام اور 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, آمین. یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں, ادھار لیے ہوئے رینی ہے, اے اللہ ان کو رین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sim,